والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری ہدایت نامہ ہے جو انسانوں کی طرف آیا۔ اس پر تو سبھی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ قرآن جو ہے نا، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہوں گے قیامت والے دن۔ قیامت والے دن جب محشر کا میدان لگے گا، ترازو میزان لگے گا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ وہاں پر مختلف قسم کے گواہ موجود ہوں گے، کچھ انسان کے حق میں گواہی دیں گے، کچھ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان گواہوں میں ایک گواہ قرآن مجید بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ اب یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ قرآن کو اپنے حق میں دلیل بنائیں یا قرآن کو اپنے خلاف دلیل بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اگر کسی انسان کا حق ادا نہ ہو تو وہ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا احتجاج کرتا ہے۔ جو حق نہیں دیتا اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، اس کے خلاف گواہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، کل قیامت کے دن یہ قرآن بھی ہمارے خلاف رب کی عدالت میں فریاد کرے گا اور ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ تو لازم ہے کہ ایک مسلمان جانے سمجھے کہ قرآن کے کیا حق ہمارے ذمے ہیں جو ادا کرنا ضروری ہیں، تاکہ ان حقوق کو ادا کر کے ہم قرآن کو اپنی طرف کر سکیں اور اسے اپنے حق میں گواہ بنا سکیں۔ سب سے پہلا حق جو قرآن کا مسلمان کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اچھا، اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں تو ایمان رکھتا ہوں قرآن پہ، میرا ایمان ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو ایک بندہ آ کے بات بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ بم لگا ہوا ہے اور پھٹنے میں صرف کوئی 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اب کہ میں نے تیری بات کا یقین کر لیا اور پھر وہاں سے ہٹے بھی نہ، تو کیا کوئی ہمیں کہے گا کہ ہم سمجھدار آدمی ہیں؟ یا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے یقین نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس کی عقل درست نہیں ہے کہ یہ خبر سن کے بھی یہاں کھڑا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم ہے، سود کھاؤ گے تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ قرآن کے اندر بڑی سخت قسم کی وعیدیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو یہ ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ ہے۔ اب اتنا کچھ اگر تو ہمیں یقین ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے، تو ہم ہل کیوں نہیں جاتے؟ یعنی قرآن کہتے ہیں سودی کاروبار کرو گے تو اللہ سے جنگ ہے، ہم پھر کر رہے ہیں۔ یا تو ہمیں قرآن پر یقین نہیں ہے یا ہماری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روایتی قسم کا ایمان چلتا ہے کہ بس وہ باپ دادا نے بتا دیا، شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہم نے بھی مان لیا، لیکن جو حقیقی یقین ہے وہ ہمیں حاصل نہیں۔ اگر حقیقی یقین حاصل ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان ان کا ہوتا ہے کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا رہتا ہے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہو تو ہماری حالت وہی ہوتی ہے، قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے، ہماری حالت وہی ہوتی ہے۔ اللہ کسی کام سے منع کرے تو ہماری حالت وہی ہے، اللہ کسی کام کا حکم دے ہماری حالت وہی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو لوگوں کی چمڑوں کے روگنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، پھر جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ پر اثر کرے۔ اگر تو قرآن پر یقین ہے تو اس کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جب وعید سنائی دے کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے اور فوراً مسجدیں بھر جانی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے قرآن پر، اس طرح سے ایمان لاؤ۔ دوسری چیز وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، اگر ہم اس کی تلاوت نہیں کریں گے نا تو جان نہیں پائیں گے کہ اس کے اندر ہماری ہدایت کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ جب پڑھیں گے تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے نا، وہ اس کتاب کی تلاوت کو ایسے کرتے ہیں جیسے کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ آپ نے کیا صحابہ کرام کا قرآن پڑھنا نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب ہے نا جن پر قرآن اترا ہے، تو نبی کریم کی تلاوت کیسی تھی؟ یہ تو ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں جب رات کو قیام کرتے نا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ایک رات اللہ کے رسول کے ساتھ قیام میں کھڑا ہو گیا کہ آج میں اللہ کے رسول کے ساتھ قیام کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ شروع کی، تو میں نے سوچا 100 آیات پر آپ رکوع کریں گے، 100 آیات گزر گئی، آپ نے رکوع نہ کیا، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ ختم ہوگی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، اللہ کے رسول نے رکوع نہ کیا۔ ثم افتتح النساء، اللہ کے رسول نے سورہ نساء شروع کر لی، میں نے کہا اس کے بعد رکوع کریں گے، نساء بھی ختم ہوگی، اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کر لی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ یقرأ مترسلا، اللہ کے رسول ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے تھے، 5.25 بارے ایک رکعت میں اللہ کے رسول نے پڑھے۔ ہم یہ سنتے ہیں نا اللہ کے رسول قیام کرتے تو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، وہ ایسے نہیں آ جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے آتی تھی۔ اب لمبی تلاوت کرتے 5.25 بارے ایک رکعت میں نبی رحمت نے پڑھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ذر غالباً کہ میں ایک دن نا اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے رات کا قیام شروع کیا تو ایک آیت پڑھتے رہے، کہتے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ وہی آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو معاف کر دے تو بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ کے رسول پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے۔ تو تلاوت اس انداز میں کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت اوس کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے صحابہ کرام متعدد صحابہ کرام سے پوچھا کیف تحذبون القرآن، تم قرآن کو کیسے ختم کرتے ہو، کتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیتے ہو؟ تو صحابہ نے مجھے اپنا معمول بتایا وہ یہ تھا، 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دن میں پہلے دن 3 صورتیں پڑھتے ہیں قرآن کی پہلی 3، پھر ہم 5 پڑھتے ہیں، پھر 7 صورتیں اگلی پڑھتے ہیں، پھر 9 صورتیں پڑھتے ہیں، پھر 11 صورتیں پڑھتے ہیں، پھر 13 صورتیں، اور باقی جو بچ جاتا ہے 4.25 پارے آخری دن وہ پڑھتے ہیں۔ 7 دنوں میں صحابہ کا عام معمول تھا قرآن مجید ختم کرنا، رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان غیر رمضان یہ بات ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت کا حق کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ نے گواہی دی کہ جن کو میں نے یہ کتاب دی ہے نا وہ اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں اس کی تلاوت کا؟ اور صحابہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور ہمارا کیا ہم پڑھے بھی تو نا ماشاءاللہ وہ اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں کہ خود سے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ دوسرا حق ہے تلاوت، اس کو پڑھا کرو۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے کہ جب اسے پڑھ رہے ہو تو پھر اس پر غور بھی کرو۔ اب یہ جو غور کرنے والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مقامات پر کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ صرف پڑھتے ہی رہو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، بڑی بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات پر غور و فکر کر سکو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت آسان بنا دیا ہے پڑھنے کے لیے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب محترم بھائیو، صحابہ کرام عربی جانتے تھے، پڑھنا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے تعلم عمر سورۃ البقرہ فی 12 سنہ، کہ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر صرف سورۃ البقرہ کو سمجھا، 12 سال لگے انہیں سورۃ البقرہ سمجھنے میں۔ عربی جانتے تھے ایسا نہیں تھا، حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہے جو عرب کے اندر چیدہ لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے،
اس کے باوجود 12 سال حضرت عمر کو لگے ہیں سورۃ بقرہ کا فہم حاصل کرنے میں 12 سال۔ اور جب سورۃ بقرہ کی سمجھ مکمل ہوئی نا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد نے پھر ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کا اہتمام کیا۔ اور پھر اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن عمر ہے، خود ان کے بارے میں آتا ہے ان عبد اللہ بن عمر مکث علی سورۃ البقرہ 8 سنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر 8 سال تک اس سورۃ البقرہ کو سمجھتے رہے۔ 8 سال ایک سورت کو 8 سال لگے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی بھی نہیں ہیں، ہم اہل زبان بھی نہیں ہیں قرآن مجید کی، اس کے باوجود ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھ لینا کافی ہے۔ اگر پڑھ لینا کافی ہوتا تو حضرت عمر کو 12 سال نہ لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان الرجل منا، ہم میں سے ہر آدمی جب وہ کچھ 10 آیتیں قرآن مجید کی نازل ہو جاتی نا تو وہ اسے سیکھتا، یاد کرتا، پھر یاد کر کے ان کا علم حاصل کرتا، سمجھ حاصل کرتا، پھر ان پر عمل کرتا، اور پھر لم یجاوزہن حتی یعرف، جب تک وہ ان کی سمجھ حاصل نہ کر لیتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پہلے 10 آیتیں پڑھی، ان کی سمجھ حاصل کی، ان پہ عمل کیا، تو پھر آگے بڑھتے۔ ہمارے ہاں تو یہ سمجھ والا کس سے ہی گور ہے نا۔ تو بھائی یہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کو سمجھ کر پڑھے، اس پر غور و فکر کرے تو انسان کا سینہ کھلتا ہے، صراط مستقیم واضح ہوتی ہے کہ یہ رستہ ہے کیا۔ اس سے اگلی چیز ہے محترم بھائیو، جو اس کے بعد والا حق ہے قرآن مجید کا، وہ یہ ہے کہ عمل کرو۔ جب بندہ سمجھے گا تبھی عمل کرے گا نا، کہ کرنا کیا ہے۔ جب سمجھا ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو ایک بندہ، میں کہتا ہوں میں پڑھوں بغیر ترجمے کے قرآن تو مجھے نہیں پتا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جب پتہ نہیں تو عمل کیا کروں گا؟ تو سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر اس پر عمل نہیں نہ کرتے آپ تو آپ ہدایت پر نہیں رہ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اس پر عمل کیا، تم ہرگز ہلاک نہ ہوگے اور گمراہ نہ ہوگے اس کے بعد۔ لیکن یہ گارنٹی کب ہے؟ جب اس پر مضبوطی سے عمل کیا۔ مضبوطی سے عمل نہ کیا نا، گمراہی سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گمراہی سے تب بچو گے جب اس پر عمل کرو گے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے تھا کہ قرآن ان کی طرز زندگی بن گیا تھا۔ ماری عائشہ والی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ماری عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عادات و اطوار کو، انسان کے عادات اخلاق ہوتی ہیں۔ فرمایا آپ کی عادات کیا تھی؟ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، آپ کی عادات قرآن تھی، آپ کا طرز زندگی قرآن تھا۔ قرآن پر اس طریقے سے عمل کرو کہ قرآن آپ کا نظام حیات، طرز زندگی بن جائے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا جاگنا، ہر طرح چلنا پھرنا، سفر کرنا قرآن کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو آپ سے، کہ قرآن کو نظام زندگی کے طور پر، طرز زندگی کے طور پر اپناؤ۔ محترم بھائیو، جب عمل کر لیا اس قرآن پہ تو پھر اس قرآن کا ایک آخری حق آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے تک اس قرآن کو محدود مت رکھو، اس قرآن کو آگے پھیلاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہیں۔ ہم نہ پچھلے معاملوں میں تو کچھ غور و فکر کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے قرآن آگے پہنچانا، ہماری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ قرآن کا حق آگے پہنچانے کا یہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ رسول کریم نے جو حکم دیا نا بلیغو کو مانا ہے آگے پہنچاؤ، تم سے مراد صرف مولوی حضرات نہیں ہے، تمام مسلمان مراد ہے، آگے پہنچاؤ تم سب، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مکمل کا ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، پھر ہی تم آگے پہنچانے کے اہل ہو، وگرنہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ایک آیت آتی ہے، اپنے ساتھ والے بھائی کو دیکھتے ہو کہ اس میں وہ کمزوری ہے، اسے بتاؤ اللہ کا یہ فرمان قرآن میں ایسے ہے، تم اس کے مطابق عمل کرو۔ اب نماز کے بارے میں اللہ کا حکم سب کو معلوم نہیں ہے، نماز قائم کرو۔ اب نماز آتے ہوئے کئی آدمیوں کو آپ اپنے واقف کاروں کو دیکھتے ہو نماز نہیں پڑھتے، کہ یہ آیت پہنچاتے ہو اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو محترم بھائیو، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے کہ اگر قرآن کے حق ادا نہ کیے گئے تو قیامت والے دن 2 معاملے ہوں گے۔ پہلا معاملہ، اللہ کے رسول شکایت کریں گے،
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اس قرآن کو پکڑا نہیں تھا، اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا، خود قرآن آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل دے گا یا تمہارے خلاف دلیل دے گا۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ نبی کے شکایت کردہ لوگوں میں ہم شامل ہوں یا ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کی نبی سفارش کر رہے ہوں، قرآن سفارش کر رہے ہو۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لصحابی، قرآن پڑھا کرو، قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ تو اس سے محترم بھائیو، آج موقع ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ صحابہ اکرام اور تابعین اس قدر رمضان میں اس کے ساتھ تعلق بناتے تھے کہ کئی ایک صحابہ سے یہ مروی ہے کہ ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں۔ حضرت عثمان نے ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 41 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، 41 مرتبہ۔ تو ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے، تو ہمیں اپنا تعلق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ اور اس کی کتاب اور اس کا رسول ہمارے خلاف نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔